ناظرین، ایک بہت ہی خوفناک صورتحال سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان 9 مئی کے مدعے میں ڈال کر جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں، ان میں 9 افراد فوت ہو چکے ہیں۔ وہ کیسے ہوئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں؟ بہت خوفناک بات بتائی وہ یہ ہے کہ ان کے بال ادھر کٹوائے جاتے تھے اور زبردستی جس نے نہیں بھی کٹوانے ہوتے تھے اس کے بھی بال کٹوائے جاتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو افراد جیل سے رہا ہو رہے ہیں، رہا ہونے کے چند دن بعد ایک ہفتے میں وہ فوت ہوتے جا رہے ہیں، اور اب تک 9 افراد ہو چکے ہیں۔ مزید ابھی جو افراد جیلوں میں بند ہیں وہ بھی خطرناک صورتحال میں مبتلا ہیں۔ میں اب آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا یہ مسئلہ کیسے پیدا ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، پاکستان کی جیلوں میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا تشدد ہو رہا ہے، اور اتنا ذہنی جسمانی ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور اتنا یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، عمران خان کے حق میں بولنا چھوڑ دیں، عمران خان کے ساتھ چلنا چھوڑ دیں۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جیلوں میں بند افراد باہر آنے پر فوت ہو جائیں یا جیلوں میں فوت ہو جائیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ لوگ سالوں سال جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ رہا ہونے کے چند دن بعد فوت ہو جاتے ہوں۔ یہ اب بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جیل سے رہا ہو رہے ہیں، وہ آتے ساتھ ہی باہر آتے ہیں تو چند دن بعد، ہفتے بعد فوت ہو جاتے ہیں۔ اب ایک خوفناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ ابھی ایک انکشاف ہوا ہے، کچھ افراد نے خدیجہ شاہ کو یہ بتایا ہے کہ جو افراد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جیلوں میں بند ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کہ ایک ہی بلیڈ کے ساتھ ان کی شیو کی جاتی ہے، اور ایک ہی نائی ہے، ایک ہی شخص ہے جس کو بلا کر ان تمام افراد کی شیو کروائی جاتی ہے، ان کے سر کے جسم کے بال بنوائے جاتے ہیں، وہ ایک ہی بلیڈ ایک ہی اس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ حساب لگا لیں کہ یہ وجہ ہے سامنے آئی ہے جس سے لوگوں میں ہیپاٹائٹس پیدا ہو رہا ہے، اور وہ بیمار ہو کر فوت ہو رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، پاکستان کی جیلوں میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا تشدد ہو رہا ہے، اتنا جسمانی ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور یہ گوانتانامو بے کی شکل صورتحال بن چکی ہے۔ جو امریکہ میں انہوں نے گوانتانامو میں جیل بنائی، اور ان قیدیوں پر ظلم اور تشدد کیا جاتا ہے، اور ان کو سخت قید میں رکھا ہوا، یہ وہ صورتحال اب پاکستان میں پیدا ہو چکی ہے۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھیں، خدیجہ شاہ یہ ساری صورتحال سے آگاہ کر رہی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح ان کو شیو کی جاتی ہے، اور یہ ہیپاٹائٹس سی پیدا ہو رہا ہے۔ مزید چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ سو بیسکلی یہ ہمارے 7 کارکن ہیں جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں جب سے وہ جیل سے باہر نکلے ہیں، اور پہلے تو ہم ان کو ایز آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ٹریٹ کرتے رہے، لیکن اب ان کے اندر ایک کلیئر پیٹرن ایمرج کر رہا ہے کہ دیز ور آل ہیپاٹائٹس، کڈنی اینڈ لیور ریلیٹڈ ڈیتھس۔ دو لوگ کینسر کی وجہ سے فوت ہوئے، اور باقی ساروں کو ہیپاٹائٹس کی کمپلیکیشن ہوئی ہے۔ سو اب ہم اپنے سارے پرزنرز کو، ایکس پرزنرز کی ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں۔ وی آر ٹیسٹنگ دیم بوتھ فار HIV اینڈ فار ہیپاٹائٹس، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جیل کے اندر HIV جو ہے وہ بہت ریمپنٹ ہے، اور ہیپاٹائٹس بھی بہت ریمپنٹ ہے، بیکاز منشیات لینے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن لوگوں کو HIV ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور اب مجھے پرزنر سے یہی پتہ لگا ہے، کیونکہ میں ان سے تھوڑی سی انویسٹیگیٹ کر رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ یہ ان کو ڈیزیز کیسے کانٹریکٹ ہوئی ہے جیل میں، تو اس میں مجھے یہی معلوم ہوا ہے، کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے بھی، جب افتخار فوت ہوا تو میں نے ڈاکٹر سے تفصیلی بات کی، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہیپاٹائٹس ہوا تھا، یا ان کے انفیکٹڈ نیڈل یوز کی گئی ہے، یا یہ جب جو حجام ہوتا ہے، نائی جو جیل کا نائی ہوتا ہے، اس نے ان کے اوپر غلط انفیکٹڈ بلیڈز یوز کیے ہیں۔ سو یہ 2 وجوہات ہیں، اور مختلف قسم کی ہیپاٹائٹس پانی اور کھانے سے بھی ہوتی ہے۔ تو ابھی یہ لوگ مجھے بتا رہے تھے، میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگوں کی کوئی ٹیسٹنگ وغیرہ ادھر ہوئی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ان کی 1-2 بار آن میس ادھر انہیں پرک ٹیسٹ ہوئے ہیں جیل کے اندر۔ اور دوسرا انہوں نے جو مجھے بہت خوفناک بات بتائی وہ یہ ہے کہ ان کے بال ادھر کٹوائے جاتے تھے، اور زبردستی جس نے نہیں بھی کٹوانے ہوتے تھے اس کے بھی بال کٹوائے جاتے تھے، اور وہی نائی تھا جو پورے جیل کو سروس کر رہا تھا، اور اس نائی نے کبھی بھی ان کے لیے ڈسپوزیبل جو ہے انسٹرومنٹس نہیں یوز کیے۔ وہی بلیڈ لے کے، چاہے وہ HIV والے پیشنٹس ہیں، چاہے وہ منشیات والے ہیں، چاہے وہ ہیپاٹائٹس والے ہیں، چاہے وہ ہمارے پولیٹیکل پرزنرز تھے، وہی جو ٹولز تھے وہ ان سب پہ استعمال ہو رہے تھے۔ تو دس از ہائٹ آف نیگلیجنس۔